وہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں بھی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ جو گناہ کیے اس کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور آل عمران اٹھائیے آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، او لوگوں جو میرے راستے میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ اصل میں ان منافقین کے شک و شبہے کو اللہ نے دور کیا ہے۔ وہ کہتے تھے خواہ مخواہ لڑنے کا فائدہ کیا ہے، جنگ میں جانے کا کیا فائدہ، مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زندگی بھی فنش، کیا فائدہ جانے کا۔ اللہ نے جواب دیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی ملے گی، برزخ والی زندگی، جہاں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے آگے فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کے جب یہ بندے اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں تو یہ مرتے نہیں ہیں، اصل میں اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کو روزی دے رہا ہوتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس ان کو روزی ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی اس آیت کا کیا مطلب ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان شہیدوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے قالب میں، سبز پرندوں کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور عرش سے معلق قندیلیں ہوتی ہیں، یہ اپنی روزی بھی حاصل کرتے ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور وہاں وہ عرش کے قریب رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب،
اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر. محترم حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جب بھی میرا خاتمہ ہو، جب بھی میری وفات ہو، تو توحید کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو. دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنے والا، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت ہی زیادہ مستعد ہو کر کے بیٹھیں. ایک پہلو ہمارے موضوع کا یہ ہے کہ کون سی ایسی علامتیں ہیں جو حسن خاتمہ کی دلیل ہیں، کچھ چیزیں اس سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر کسی کو جاننا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کوئی مرنے والا نہیں ہے. دیر سے ہی صحیح، آج نہیں تو کل ہر کسی کی باری آنے ہی والی ہے. اور یہ چیزیں جاننا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم نہیں جانتے ہیں تو جو لوگ نہیں حقیقت میں نہیں جانتے لیکن جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آ کر کے بہت ساری غلطیاں کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے. پہلی چیز آپ یاد رکھیں، حسن خاتمہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ کلمہ توحید پر انتقال ہو، آدمی کلمہ توحید پر اس دنیا سے رخصت ہو. جب وفات پا رہا ہو تو زبان سے اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سامنے کا دو فین اگر بند کر دیں تو بہتر ہوگا، یہ سامنے کے دو فین بند کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہ کلمہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ اصل میں نصیب اس کو ہوتا ہے جو پوری زندگی اس کی تیاری میں ہو، اس کی تیاری کر رہا ہو، اس کے لیے فکر مند ہو، اس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے. ہر کسی کو نہیں ہونے والی ہے. پوری زندگی ہماری گناہوں میں گزرے، خطاؤں میں گزرے، اس پر شرمندگی نہ ہو، اس پر ندامت نہ ہو، اس پر افسوس نہ ہو. ہم ہر چیز
چیز خلاف شریعت کر رہے ہوں اور اس کے بعد دل میں یہ تمنا ہو کہ کاش ہماری موت کلمہ پڑھتے ہوئے ہو جاتی تو بڑا اچھا رہتا. ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو. ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. سعودی عرب کے اندر ایک بڑا زبردست حادثہ ہوا. 3 نوجوان سفر کر رہے تھے, ایک کار میں سوار تھے, اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اسپوٹ 2 نوجوانوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انتقال کر جاتے ہیں. ایک نوجوان بچتا ہے اور وہ اتنا زخمی تھا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. قریب کے پولیس والے آئے اور انہوں نے کان لگا کر کے سننے کی کوشش کی نوجوان کیا کہہ رہا ہے. نوجوان کی زبان سے ایک جملہ بار بار فی سقر فی سقر فی سقر نکل رہا تھا. پولیس والے نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اس بچے کے سلسلے میں علاقے کے امام سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے, یہ بچہ اپنی زبان سے فی سقر کہہ رہا ہے. امام صاحب نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ اس بچے کو کئی بار ہم نے تاکید کی تھی, کئی بار ہم نے بتایا تھا, نماز کے بارے میں سمجھایا تھا, لیکن یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا. آج یہ مرتے وقت اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے, جہنم کو دیکھ رہا ہے, اس لیے اپنی زبان سے فی سقر کہہ رہا ہے. اس لیے میرے نوجوان دوستوں, ساتھیوں, بزرگوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر میری بات آپ کے دلوں تک دستک دے رہی ہے, میری آواز آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے, تو آپ اس بات کی تیاری کریں, فکر کریں کہ پوری زندگی ہمیں ایک ایسا نیک عمل کرنا ہے, نیک اعمال میں زندگی گزارنی ہے کہ مرتے وقت اللہ کی توفیق سے ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے. دوسری حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے, جیسا کہ سنن ابی داؤد, ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب مومن وفات پاتا ہے, انتقال کرتا ہے, تو اس کے پیشانی پر پسینے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, موت المؤمنی بعرق الجبین, جب ایمان والے کی موت ہوتی ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے, تو اس کے پیشانی کے اوپر پسینے آ جاتے ہیں. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المؤمن اذا يموت, جب ایک مومن وفات پاتا ہے, انتقال کرتا ہے, بعرق الجبین, تو اس کی پیشانی کے اوپر پسینے آ جاتے ہیں. اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. صحیح تو یہ ہے کہ آدمی مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اسی لیے ہر بار جب بھی ہمیں موقع ملے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے, تاکہ جب بھی جس وقت بھی موت کا ٹائم آ جائے آدمی گناہوں سے بری و ذمہ ہو, گناہوں سے پاک ہو, مبرہ ہو, اور اس حال میں اس کا انتقال ہو. میرے بھائیو, حسن خاتمہ کی تیسری پہچان یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر انتقال ہو تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے. اس میں بشرط کی آدمی موحد اور مومن ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے, کلمہ توحید والا ہونا چاہیے. ایک مشرک بھی اگر جمعہ کے دن انتقال ہو جائے, جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے, تو نہیں کہیں گے کہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے. نہیں, توحید والا ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر. اے لوگوں, جب بھی کوئی مسلمان جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اگر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی آدمی نکلا ہو جہاد کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے, اور پھر وہ شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. تو حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں کوئی آدمی نکلا ہو, جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ فی سبیل اللہ نکلے ہوئے رہتے ہیں تعاون کے سلسلے میں, اللہ کے راستے میں ہے, وہ فی سبیل اللہ ہے وہ. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہیں جا رہے, سفر پر ہیں, اللہ نے راستے میں کسی حادثے سے دوچار کر دیا, کوئی معاملہ پیش آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے, اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں جنتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ,
جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اسی راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللہ، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازتا ہے، اور یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے، میں بہت شارٹ میں باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ کئی چیزیں میں کور کر سکوں، آپ ذہن نشین کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، کوئی آدمی جل کر کے، ملبے کے نیچے دب کر کے، غرق ہو کر کے، ڈوب کر کے اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تو وہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ ایک عورت نفاس کی حالت میں ہے، انتقال کر گئی، فالج کا کسی کے اوپر اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، کوئی اور طاعون کی بیماری آ گئی، جیسے طاعون یا ایسی وبائی بیماری پھیل گئی جس سے اکثر لوگ مر جا رہے ہیں، اکثر لوگوں کی وفات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ طاعون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے چیزیں ذکر کی ہیں، اگر اس میں کوئی وفات پاتا ہے وہ بھی شہادت کی موت مرے گا، وہ بھی شہادت جو ہے کا درجہ پالے گا حکمن۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر ٹی بی کی بیماری سے مرتا ہے، وفات پاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس بیماری میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہادت کی موت مرا، وہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ دنیا میں پریشانیاں میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک معمولی سا کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھتا ہے، مومن صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو اجر سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازتا ہے، نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے ایک مومن کے لیے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ مصیبت پر صبر کرے، اللہ اس کے گناہوں کے لیے اس کی مصیبت کو کفارہ بنا دے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی جان کی حفاظت میں، اپنے مال کی حفاظت میں یا اہل و عیال کی حفاظت میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے اگر انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اچھا، جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں بہت ہی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ہر جمعہ کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی نیند میں سر ہلا رہے ہیں، نیند میں کچھ بھائی ہمارے بہت زور زور سے سر ہلا رہے ہیں۔ دیکھیے، بیداری کے ساتھ سنیے، جو بھی باتیں ہوں بیداری کی حالت میں ہو تاکہ دل میں وہ چیزیں اتر جائیں۔ آپ ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور اگر نیند کی حالت میں ہے، نیند کے آغوش میں آ گئے تو آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا وضو برقرار نہیں رہتا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے شرمگاہ کی نسیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور اس سے ہوا خارج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو چاہے ہو یا نہ ہو، نیند کی آغوش میں آپ ہیں تو آپ وضو کر کے آ جائیں، اس کے بعد بیٹھیں تاکہ آپ حساس بشاش رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال کی حفاظت میں، اولاد کی حفاظت میں کوئی آدمی اگر مار دیا جائے تو شہید مانا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کو بچانے میں مار دیا گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو اپنی جان کو بچانے میں مار دیا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی پہرے داری کر رہا ہو، پہرے داری کرنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہرے داری کی حالت میں پہرا کوئی دے رہا ہے، اسی وقت طبعی موت اس کی ہو گئی، طبعی طور پر مر گیا، فطری طور پر انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ رباط یوم و لیلۃ، ایک دن یا رات پہرا دینا، خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینہ قیام کرنے سے، ایک مہینہ روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ ایک دن یا ایک رات پہرا دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ أَجْرُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر انتقال کر گیا، اسی حال میں وفات ہو گئی، تو اس کا وہ عمل جاری کر دیا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، ثواب اس کو ملتا رہے گا، نیکی اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُجْرِيَ لَهُ رِزْقُهُ، اس کی روزی بھی اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہے۔ وَأَمِنَ الْفِتَانِ، اور دو فتنوں سے، دو آزمائشوں سے، منکر نکیر کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ یہ پہرا دینے والے کی فضیلت ہے۔ اس حال میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو پھر وہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کوئی آدمی اگر وفات پاتا ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے، وفات پانے والا مسلمان ہے، اس کی اچھائیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، برائیوں کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، اے لوگوں تم مردوں کو کبھی گالی نہ دیا کرو، تم مردوں کو اس لیے گالی نہ دو کیونکہ جو بھی انہوں نے اعمال کیے اس کو اپنے آگے بھیجا ہے، وہ اس سے ملنے والے ہیں، اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا ہوگا، برا عمل کیا ہے تو ان کے ساتھ برا کیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، کچھ لوگوں نے تعریف کی، اچھائی بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، پھر کچھ لوگوں نے برائی کی اس کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس کے اوپر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی، ہم نے سمجھا نہیں، اللہ کے نبی کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَثْنَيْتُمْ خَيْرًا، جب تم نے اپنے اس بھائی کی تعریف کی تھی وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، اور فَإِذَا أَثْنَيْتُمْ شَرًّا، جب تم نے اپنے بھائی کے بارے میں برائی بیان کی، اپنے بھائی کی تعریف نہیں کی، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اس میں دو باتیں یاد رکھیں، وفات پانے والا، مرنے والا ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر برائی بیان کی گئی ہے، جیسے فرعون ہے، غرق ہو کر کے مرا، اللہ نے اس کی برائی بیان کی کہ کیسا تھا وہ، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور تمام کفار و منافقین جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ مرنے والا مشرک ایسا ہو جو اسلام دشمن ہو، برابر آدمی اس کے بارے میں ذکر کرے، لیکن انتقال ہونے والا کلمہ کو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، میرے بھائیو اپنی زبان سے اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے، ایسا تھا ویسا تھا، جو بھی تھا اس نے اپنے ساتھ لے کر کے وہ سارے اعمال اس دنیا سے چلا گیا، اچھائی کرتا تھا اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کرتا تھا اس کے ساتھ برائی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے عذاب کا معاملہ کیا جائے گا، یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیں، یہ حسن خاتمہ کی جو علامتیں میں نے ذکر کی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو آدمی کوئی بھی نیکی کا کام، دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وضو کر رہے ہیں، وضو کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے نیت باندھی ہے، رکعت بھی اس نے مکمل نہیں کی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے تو جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اذان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو کتنے ایسے ویڈیوز ہم نے دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی نماز کی حالت میں سجدے میں گیا اور پھر اس کے بعد نہیں اٹھ سکا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے،
کیونکہ ہمارے یہ دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں. اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، موت کی یاد نہیں آتی ہے ہمیں. یہاں تک کہ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں ہمارے بحثیں دنیا کے سلسلے میں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا داری نہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہم نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ابھی وہ دور بھی ہم نے دیکھا تھا، کورونا کا دور، ایک ایک گلی سے 50 60 100 لاشیں نکلتی تھی. میرے بھائیوں، یہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اللہ نہ کرے اب بھی وہ وقت نہ آ جائے، اللہ نہ کرے کہ اب بھی وہ وقت آئے. سامنے ساری چیزیں ہیں، دیکھ رہے ہیں اور آپ، ایسا ماحول پھر دوبارہ نہ آنے پائے. اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو، شاید نیند کی آغوش میں ہو، لیکن سن لینا. یہ حدیث اپنے دل و دماغ کے کسی گوشے میں بٹھا لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں فرمایا. جانتے ہو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ جانتے ہو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن اس دنیا سے وفات پاتا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی بات گران نہیں گزرتی ہے سوائے اس بات کے کہ ایک مومن کی جان وہ نکال لے، ایک مومن کی روح کو اس کے جسم سے قبض کر لے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا مومن بندہ جب مرے گا تو جنت کی نعمتوں میں ہوگا، اپنے گھر والوں سے جدا ہوگا، اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے دور ہوگا، لیکن جنت کی نعمتوں میں آئے گا. دنیا کے غموں سے آزادی ملے گی، دنیا کے تمام فتنوں سے آزادی ملے گی، جنت کی نعمتوں میں آرام اور راحت کی زندگی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ ایک مومن کو موت دے. اللہ کو یہ بات گراں گزرتی ہے. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی زخم کا علاج کرتا ہے، کوئی زخم ہو ہمارے جسم کے اندر، پھوڑا نکل آئے، ڈاکٹر جب اس کا آپریشن کرتا ہے، اسے چیرتا ہے، تو ڈاکٹر کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، اس زخم کے اوپر مرہم نہیں لگایا گیا، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی محبت اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ ایسی ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنا مقرب اور عزیز بندہ بنا کر کے رکھے. میرے بھائیوں، ایک اور بات، میت کو غسل کیسے دیا جائے؟ وقت بہت کم ہے، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. بہت غور سے سنیں. ہر ایک گھرانے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات سیکھنا جاننا لازمی ہے. پہلی بات، اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو آخر اس کو غسل کون دے گا؟ ہمارے یہاں عام طور پہ گھروں میں کسی کو آتا نہیں ہے تو دوسروں کو ہم بلا کر کے غسل دلاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم خود سیکھیں، دین کی بات ہے. اور وہ ماحول جو پہلے تھا کہیں وہ نہ آ جائے. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھروں میں لاشیں پڑی تھی، لپیٹا، لے جا کر کے پھینک دیا. غسل دینے کا طریقہ نہیں معلوم. اٹھایا اسپتال سے، کپڑے میں لپیٹا، لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیا. میرے بھائیو، سیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ لو. آئندہ زندگی میں یہ تعلیمات کام آئیں گی. پہلی چیز، اگر وفات پانے والا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کو مرد حضرات غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی. لیکن اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مرنے والے کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، دور کا کوئی فرد ہو، تو دور والا بھی متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ غسل دے میت کے اندر کوئی جسمانی عیب ہو تو اس کو چھپا لے. بہت سمپل طریقہ ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا ہمیں ذہن لگانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی. اگر ہمیں آتا ہے کہ غسل جنابت کا سنت طریقہ کیا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ چیز آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اب انتقال ہونے والا، اس کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اس کو کہاں لٹایا جائے، کپڑے کیسے اتارے جائیں. میں نے بتا دیا غسل کون دے گا. لٹایا کہاں جائے؟
ایک ایسے چارپائی کے اوپر، آج کل مسجدوں میں ایسی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جس کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، تاکہ جب بھی پانی ہم میت کے اوپر ڈالیں تو پانی نیچے گر جائے، پوری گندگی نیچے گر جائے، اوپر نہ رکنے پائے. تھوڑا سا ڈھلان ہوتا ہے تاکہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف سرک جائے. ایسی چارپائی کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور کپڑے کو کینچی سے کاٹ کر کے ہمیں نکال لینا ہے. اور میت کے اوپر یاد رکھیں، عام طور پہ کفن کا باریک والا کپڑا جب رکھتے ہیں تو اس سے میت کا جسمانی جو حصہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے موٹا کپڑا میت کے اوپر رکھنا چاہیے، پتلا اور باریک نہیں. مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کی سطر کو ڈھانپا جائے، اسے چھپایا جائے، اسے ظاہر نہ کیا جائے. عورت ہے تو اس کے گردن سے لے کر کے پاؤں تک، نیچے کے حصے تک، ایڑی تک مکمل کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے. اور وفات پانے والا اگر مرد ہے تو پھر اس کے سینے سے لے کر کے اس کے گھٹنے تک کے حصے کو ڈھانپ دینا چاہیے، لیکن موٹا کپڑا ہو. اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مردوں کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں دیں گی، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. یہ بات میں آپ سے دلیل کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن بیوی جو ہے اپنے شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پاتی ہو لغسلتکی، تو میں تم کو غسل دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں تھی. سبحان اللہ، انہیں غم کا ایک ایسا ماحول ٹوٹ پڑا، غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ ان کے ذہن و دماغ میں باتیں ہی نہیں رہی. کہا کہ ہم بھول گئے. اگر یہ بات ذہن میں رہتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ غسل دیتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا. اس لیے بات یاد رکھیں. اس میں احناف وغیرہ کا خیال یہ ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، میں اس لیے قول ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اب حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اور جب حدیث آ گئی تو قول کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، قول کو نہیں لینا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کسی بھی صورت میں غسل دینا درست نہیں ہوگا. شوہر کے لیے کیوں بیوی کو غسل دے؟ اگرچہ کہ کوئی قریبی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، تب بھی شوہر نہیں دے سکتا، تیمم کرا دے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو لہٰذا یہ بات اب ہم کو ماننی پڑے گی، تسلیم کرنا پڑے گا. عقل میں وہ بات چاہے آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بات ہمیں ماننا ہے. اب میت کو غسل کیسے دیں گے؟ پہلے ہم وضو کرائیں گے. وضو کا جو طریقہ ہے وہی ساری چیزیں ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، مختصر بیان کرتا ہوں. اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل مشق پر بتانے کی ضرورت ہے، سامنے دکھا کر کے، تاکہ سمجھ میں اچھی طرح سے آئے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم نے مردوں کو نہلاتے ہوئے دیکھا ہوگا. اگر وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے. پہلے ہم وضو کرائیں گے. اب جب ہم نے کپڑے اتار لیے، اب وضو جب کرانا ہے تو وضو کیسے کرائیں گے؟ وضو کرانے سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ میت جب وفات پاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو کچھ گندگی رہ جاتی ہے، کچھ گندگی باقی رہ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس میت کو اٹھا کر کے تھوڑا سا پیٹ کی طرف تھوڑا ہلکا سا دبایا جائے تاکہ غلاظت اور گندگی باہر نکل آئے. نہلانے والے کو چاہیے کہ وہ میت کو ایسے نہلائے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ. جلد بازی نہیں ہونا چاہیے، گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے غسل دینا ہے. اور جب گندگی صاف ہو گئی، اور یاد رکھیے گندگی صاف کرنے کے لیے یا میت کے شرمگاہ کے حصے پر کہیں بھی بغیر کپڑے کے، بغیر داستانے کے ہم اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. اب اس کے بعد جب ہم وضو کرائیں گے تو بات آئے گی کلی کیسے کرانا، میت کو ناک میں پانی داخل کیسے کرنا. تو دو چیزیں یاد رکھیے. کلی کی جگہ پہ آپ تھوڑی سی روئی لیں، روئی وغیرہ دانتوں کے چاروں طرف، منہ میں چاروں طرف لگا کر کے صاف کر دیں اور اس کے بعد پھینک دیں. 3 بار ایسا کریں. ناک کیسے صاف کریں گے؟ چھوٹا سا باریک سا کپڑا لیں، کپڑے کو بھگا لیں اور اس کے بعد ناک میں پانی داخل اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ. منہ کی ناک کی صفائی ہو گئی. چہرہ بھی دھونا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں مکمل ایسے ہی رہے گا. اب اس کے بعد بات آئے گی کہ میت کو جو ہے مسح کرنا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے غسل جنابت جب ہم کرتے ہیں تو مسح نہیں، پاؤں نہیں دھوتے ہیں، مسح نہیں کرنا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جب ہم غسل دیتے ہیں یا خود غسل کرتے ہیں
تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، سر پر بھی پانی ڈالتے ہیں، پاؤں پر بھی پانی ڈالتے ہیں، تو لہٰذا پاؤں کو چھوڑ دینا ہے، سر پر مسح نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے تاق کا استعمال کیا تھا، کہا کہ تاق جو ہے اس کو غسل دیا جائے، چاہے 3 بار، چاہے 5 بار یا 7 بار، زیادہ ضرورت ہو تو اس سے زائد مرتبہ بھی غسل دیا جاتا ہے۔ اور کس پانی سے؟ بیری کے پتوں کے ساتھ۔ پہلا جو پانی ہوگا جب ہم اس سے گندگی صاف کر لیں، بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوسرا پانی بھی ڈالیں، اور تیسرا پانی جو آخری پانی ہوگا وہ کافور کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تاکہ میت کے اوپر جو ہے خوشبو آ جائے۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ چونکہ فرشتے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے خوشبو پسند ہوتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور میت کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، اور اس طریقے سے کوئی موذی جانور جو ہے میت کے قریب نہیں آتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافور کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ لیکن 100 کی ایک بات جب نبی نے کہہ دیا استعمال کرنا ہے، چاہے اس کا لاجک ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، بس ہمیں مان لینا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ میت کو غسل دیتے ہوئے آپ یہ بھی ذہن میں بات بٹھا لیں کہ جب بھی آپ غسل دیں پہلے داہنی طرف سے شروع کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جن کو ہم غسل دینے کے لیے بلاتے ہیں وہ پورا پانی جو ہے جسم پہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، پورا پانی مکمل جسم پہ ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پہلے داہنی طرف سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ داہنی طرف سے آپ چاہیں تو سر کے حصے سے لے کر کے نیچے تک آپ پورا پیر تک آپ دھو لیں، اس کے بعد جو بائیں سائڈ کا لیفٹ سائڈ کا حصہ ہے اس کو آپ دھو لیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہ ان کو نہلا رہی تھی تو کہا ابدأنا بمیامنہا، دائیں طرف سے شروع کرو، جو سیدھا حصہ ہے وہاں سے شروع کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل آپ رہنمائی کر رہے تھے۔ بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کی کتاب الجنائز کی روایتیں آپ پڑھیں گے، مکمل روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی شروع سے لے کر کے آخر تک رہنمائی کر رہے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کسی کو غسل دینا نہیں آتا ہے تو کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے رہنمائی کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، دور سے پردے میں رہ کر کے وہ بتا دے گا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو پردے میں نہلانا ضروری ہے، کھلے طور پر آپ نہیں نہلا سکتے ہیں، اس کے شرمگاہ کو سطر کے طور پر چھپانا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ آخری پانی جب ہم نے کافور کے طور پر استعمال کر دیا تو آپ یہ بھی آخری چیز ذہن نشین کر لیں کہ انتقال ہونے والا اگر کسی ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے اگر انتقال ہوا ہے اور جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہے، جیسے بہت زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، یا غسل دیں گے تو نہیں دے سکتے، پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا ہے، کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں سعودی کے جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے تیمم کرا دیا جائے گا، کیونکہ جب غسل دیں گے تو غسل میں ظاہر ہے کہ جسم اس لائق نہیں ہے کہ غسل دیا جائے، کیونکہ وہ ہر طرف زخمی ہے، چاہے ایکسیڈنٹ سے ہو یا پوسٹ مارٹم کی وجہ سے ہو یا کسی اور کیفیت کی وجہ سے، تو وہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم میت کو صرف تیمم کرا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی مزید باتیں رہ گئی ہیں، اس میں آخری قسط میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے، سمجھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دینی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔